الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. بعد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کی فداکاروں، شمع رسالت کے قربانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، انیس بے کساں، چارہ سازہ درد بندہ، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، نفرتوں کو مٹا کر محبت کے خلے تعمیر کرنے والے، اب مرنے کے بعد سب مل کر ہمیں قبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بسم اللہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ آواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رونق محفل حضرت سید شاہ حفیظ پیر صاحب تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ ہمارے حافظ ابدال صاحب، حافظ حسن رضا اور دیگر اور بھی نوجوانان اہل سنت پنڈی پیٹ، آپ تمامی حضرات کی محنت کو اللہ قبول فرمائے. اللہ حسین کے صدقے میں آج کی اس مجلس کو سجانے کی برکت سے سال بھر تک کی تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے تو آپ جانتے ہیں بخوبی کہ کلائمیٹ کیسا چل رہا ہے، مسلسل بارشیں چل رہی ہیں، مگر آج خاص کر کے حسینیوں کو آزمانے کے لیے ذرا زور سے برس رہی ہے. روز تو تھی، کم زیادہ تھا، مگر اب کم زیادہ میں بھی ذرا زیادہ برستے سے دیکھیے کہ حسین کے چاہنے والے پہنچتے یا نہیں پہنچتے بغداد مسجد بن گئے. کربلا میں پانی نہیں دے کر آزمایا، یہاں دے کر آزمایا، مگر الحمدللہ حسین کے دیوانے اس کے باوجود بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایسے تو ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں. کہنے والوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں. آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا قریب ہوتا ہے. ذرا اس کو غور
سے سنیے، اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں آئے گا کبھی کسی بھی محفل میں دور نہیں بیٹھیں گے، قریب آنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ خوش نصیب والوں کی محفل ہے۔ میں آپ کے سامنے زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا، جیسے حضرت آئے میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ ویسے بھی مجھے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں جمعہ میں۔ بس آپ کے سامنے آج جو حاضر ہوئے ہیں، آنے والی جو ہفتے کے دن یوم عاشورہ ہے، اس دن کی تیاری کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ذکر شہدائے کربلا کے سلسلے میں، اور آل رسول کے بارے میں ایک آل رسول کی زبان سے ہی سننا ہوگا، جو ابھی ہمارے درمیان میں تشریف لانے والے ہیں، جن کا آپ بھی اور ہم بھی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ سید شاہ عزیز اللہ خادری صاحب کچھ ہی منٹوں میں ہمارے درمیان میں تشریف لائیں گے۔ اللہ ان کے سفر کو آنے کو بھی قبول فرمائے، دوران سفر سے کچھ تھکاوٹیں ہوئی بھی ہیں تو اللہ اسے بھی دور فرمائے، آمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، درود شریف ہم نے اپنے نبی کے دربار میں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کر چکے ہیں۔ آئیے درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور کچھ کافر یہودی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ یہودی اور مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا یہودیوں کے پاس ایک مانگنے والا آیا، ایک مانگنے والا آیا، کچھ مانگ رہا ہے، سائل مانگ رہا ہے۔ تو یہودیوں نے بجائے کچھ اس کی مدد کرنے اور دینے کے، چڑانے کی نیت سے حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ تجھے دینے والے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہے ان کا گھر ایسا ہے کہ 3 دن تک چولہا نہیں سلگتا۔ اب دیکھیں گے کہ یہ آنے والے فقیر کو کیا دیں گے۔ اس طرف یہودیوں نے اشارہ کیا تو مانگنے والا علی کے پاس گیا، تو مولا علی وہ بھیجنے والوں کو بھی دیکھ رہے تھے، ان کے دلوں کو بھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ علی وہ علی ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے۔ علی وہ ہے کہ جب ایک لمحے میں 7 آسمان اور زمینوں کو چھانتے ہیں، اور جب پوچھا گیا کہ جبریل کہاں ہے، تو ٹھہرے ٹھہرے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب سب دیکھ لیا، عرش فرش سب دیکھا، اور کہا کہ جبریل تو کہیں نہیں، جو سامنے کھڑا یہی تو جبریل امین ہے۔ ان کے علم کا جب یہ عالم ہے تو آپ اندازہ لگائیں اس علی کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے بھیجا، تو مولا علی شیر خدا نے آنے والے نے جو مانگا، تو آپ صرف 10 مرتبہ کچھ چیزیں دم کر کے اس سے کہا کہ ہاتھ پھیلایا، تو آپ نے اس کے ہاتھوں پہ دم کیا اور کہا بند کر دے۔ بند کرنے کے بعد جا ان یہودیوں کے پاس ہی جا کر کھول لے۔ وہاں سے نکلا، یہودیوں نے پوچھا کیا دیے، تو جیسے انہوں نے ہتھیلی ہاتھ کو کھولا، سونے کی اشرفیاں نظر آ رہی، سونے کی اشرفیاں نظر آ رہی تھی۔ آخر آپ نے اس میں کیا دم کر دیا تھا، آخر آپ نے اس میں کیا پڑھ کے پھونکا تھا جو سونے کی اشرفیاں مل چکی ہے۔ کہا کہ کوئی قرآنی آیت اور وظیفہ نہیں تھا، بلکہ درود شریف میں نے پڑھا ہے، اسی کی برکت سے اللہ نے اسے سونے کی اشرفیاں عطا فرمائی۔ درود شریف پڑھنے سے بات سمجھ میں آ گئی، اگر غریبی ہے تو اللہ اسے امیر بنا دیتا ہے، درود شریف پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، درود شریف پڑھنے سے سینہ مدینہ بنتا ہے، درود پڑھنے سے نبی سے بے پناہ محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہی وجہ ہے جو ہم نے گزشتہ سال ہی اسی مسجد کے
اندر اہل بیت کے نام پر ایک پروگرام رکھا گیا تھا، تب بھی آپ حضرات تشریف لائے، اب بھی آپ حضرات تشریف لائے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے۔ ہم ذکر شہداء کربلا کا سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج سرکار مدینہ کے دیوانوں، اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، مولا حسین کا مرتبہ کیا ہے، مولا حسین کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی سب سے زیادہ امام حسین کو چاہنے والے، اپنی بیٹی فاطمہ کو چاہنے والے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانشین صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں راستے میں، نبی نے ایک بچے کو اٹھایا، میرے رسول نے اس بچے کو اٹھا کر چومنے لگے اور اپنی گود میں اٹھائے اسے بوسہ دینے لگے، چوم رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بچہ کون ہے جسے آپ چوم رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے گھر والا نہیں، آپ کے خاندان والا نہیں۔ تو میرے نبی نے کیا جواب دیا، غور سے سنے، فرماتے ہاں یہ میرے خاندان اور گھر والا تو نہیں ہے، مگر میں نے اسے ایک مرتبہ مولا حسین کے ساتھ دیکھا، جہاں میرا حسین قدم رکھ کر نکل جاتا ہے وہاں کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر مل رہا تھا۔ امام حسین سے محبت کرتا تھا، جو حسین سے محبت کرتا ہے تم گواہ اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ حسین سے محبت کرنے والوں کو سرکار بھی چاہتے ہیں، اللہ کے نبی بھی چاہتے ہیں۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں مسجد بغدادیہ کے اندر، یہ کسی اور کی محبت میں نہیں، ہم کسی ممبر کی محبت میں نہیں، کسی انجمن کی محبت میں نہیں، کسی کمیٹی کی محبت میں نہیں، ہم تو حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں اور ہمیں یقین ہے جو حسین کی محبت میں نکلے گا اللہ کے نبی قیامت میں یقیناً اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے کر جائے۔ حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں اور سرکار مدینہ کے دیوانوں، آل رسول سے محبت کرنے کا حکم کسی دنیا کے مصنف کی لکھی ہوئی کتاب کی بات نہیں کروں گا، بلکہ مولا کا حکم ہے۔ قرآن مقدس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی چیز کے اگر عمل کی دعوت دے قرآن میں ہے کیا، فلانی چیز کو کرنا ہے تو قرآن میں ہے کیا، اس طریقے سے قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے تو کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ چلیے قرآن میں ہی آیا ہے آل رسول سے محبت کرنے کے بارے میں، نبی کی آل سے محبت کرنے کے بارے میں، علی کی اولاد سے محبت کرنے کے بارے میں، سیدوں کی تعظیم کرنے کے بارے میں، سیدوں کا ادب احترام کرنے کے بارے میں، اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم اللہ جل جلالہ دے رہا ہے۔ آخر یہ مقام اور مرتبہ آل رسول کو کیوں دیا جا رہا ہے، کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ میرا پروردگار جانتا ہے اگر اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اگر کوئی سر کٹا سکتا ہے، جب جب دین پر مصیبتیں آئی اور اسلام پر جب بھی مصیبتیں آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے جب جب سازشیں چلی ہے، کوئی اور نہیں بلکہ آل رسول ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، آل رسول ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے امام حسین ہے جو نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے سارے گھر کو قربان کر دیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دیا۔ لوگوں اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے مولا حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر کربلا کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچانے کے لیے حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا، زینب نے اپنے 2 بیٹوں کو قربان کر دیا، مولا حسین نے اپنے جان بیٹے کو قربان کر دیا، امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو قربان کر دیا گیا۔ اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اسلام ہمیں ملا ہے، اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل بنے، آج مسجدوں کی میناریں نظر آ رہی ہے تو یہ حسین کا صدقہ ہے، یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ آج ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ مولا حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سب کچھ لٹا کر اسلام کو بچا لیا اور آج مسلمان اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں، اسلام کے احکام پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اے مسلمانوں، آج سے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو اور
कैसी कैसी कुर्बानियां दी गई है। कभी हमने इस मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखकर इसकी गहराई में अगर उतर जाए तब पता चलेगा कैसे कैसे गुलामों ने हुसैन की मोहब्बत में उनके गुलाम ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। करबला की सरजमीन पर हर तरफ से जंग का मार्ग शुरू हो चुका है। उसी असना में एक खातून रो रही है, एक बूढ़ी माँ रो रही है, उसकी आंखों में आंसू रवा है। उनका एक बेटा था, वो आकर अपनी माँ से कहता है, माँ तू क्यों रो रही है? क्या तुझे मेरे अब्बू की याद आ गई? कहा नहीं बेटे, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मौला हुसैन तन्हे तन्हा मैदान करबला में खड़े हैं। काश मेरे पास अगर जवान बच्चे होते तो मैं अपने बच्चों को मौला हुसैन के नाम पर कुर्बान करने भेजती थी, मगर तेरी शादी होकर अभी तो सिर्फ 15 से 17 दिन हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद वो दुल्हा जिसकी बीवी के हाथों की मेहंदी तक भी नहीं सूखी है, उस नौजवान दुल्हा ने कहा, माँ अगर मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अगर हुसैन के नाम पर सर कटा दूं तो बेशक मैं सर कटाने के लिए तैयार हूँ। माँ से इजाजत तलब करने के बाद अपनी बीवी के पास जाते हैं, पूछते हैं कि तूने मेरी चेहरे पर, मेरे सर पर जिंदगी का सहरा बांधा है, तूने तमाम कर अपने माँ बाप को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, मेरे साथ आई है, मगर अब मैं इस्लाम के लिए मौला हुसैन की मोहब्बत में सर कटाने जा रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, ठीक है मेरे सरताज, मैदान जंग में जा रहे हो, मैंने सुना है जो अल्लाह की राह में जान देते हैं मरने के बाद वो सीधा जन्नत में जाते हैं। बस क़यामत में मुझे मत भूलना, मुझे भी तुम अपने साथ लेकर जाना। जहाँ आपकी तरफ से इजाजत है, वो दूल्हा जिसकी शादी होकर सिर्फ 15 से 17 दिन हो गए हैं, मैदान करबला में आए, हुसैन से इजाजत तलब करते हैं। वो कोई और दूल्हा नहीं है, वहीद बिन अब्दुल्लाह कलबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो आकर उन्होंने हुसैन के कदम बोसी की और इजाजत तलब करके मैदान में लड़ रहे हैं। तलवार म्यान से निकाले, यजीदों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। जो भी यजीद आता है उससे कैफरे किरदार तक पहुंचा देते हैं, जहन्नम रसीद करते जा रहे हैं। कई यजीदियों को कत्ल करने के बाद वापस लौट कर आए, खेमे के पास आए, माँ को कहते हैं, माँ देख तेरा बेटा लड़ रहा है, माँ तेरा बेटा हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान देने के लिए लड़ रहा है। माँ कहती है, बेटे मेरी खुशी की अगर मेराज देखना चाहता है तो मैं तेरा कटा हुआ सर देखना चाहती हूँ, मैं तेरा कटा हुआ सर देखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। फिर अपने घोड़े को यजीदियों की लश्कर की तरफ दौड़ा दिया और चारों तरफ से यजीदियों ने ऐलान कर दिया, इस मुजाहिद पर एक तन्हा तन्हा कहकर मत जाना, बल्कि चारों तरफ से हमले करो। हर तरफ से हमले हो जाते हैं, हत्ता के सालिमों ने तीरें चलाई। एक शख्स आया और उसने गर्दन पे तलवार मारी, सर तन से जुदा हो गया। जैसे सर तन से जुदा होना था, वो कटा हुआ सर अपने हाथ में यजीदी उठाकर हुसैन के खेमे की तरफ फेंक देते हैं। वो सर लुढ़कता हुआ आया, माँ के कदमों के पास गिरा। माँ ने अपने बेटे के कटे हुए सर को उठाती है, करबला की रेत बेटे के पेशानी को लगी हुई है, अपने दुपट्टे से साफ करके बेटे की पेशानी को बोसा देती है। आज अगर हमारे बेटे का हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, अगर हमारे बच्चे का कान कट जाए, हमें कितना दर्द होता है, माँ को कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। इस आप को दुरुस्त करने के लिए माँ बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर काटती है, मेरे बेटे का हाथ दुरुस्त हो जाए, मेरे बच्चे का पैर दुरुस्त हो जाए। दुनिया की तकलीफों को हम बर्दाश्त नहीं करते, इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए सर कटाने वाले कटा दिया और सर लुढ़कता हुआ माँ के कदमों के पास आकर गिरा। माँ उस सर के पास पेशानी की गर्द गुबार को हटाती है और बोसा देकर सजदे में जाती है। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, एक बेटा क्या अगर हजारों भी बच्चे देता तो मैं हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान कर देता, हुसैन की मोहब्बत में और कुर्बान कर देती थी। जिस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे दी गई है, आज हम अपने घर से चलकर चंद कदम मस्जिद बगदादिया में नहीं आ सकते। एक आलिम दीन, एक सैयद सादे हैदराबाद की सरजमीन से 200 किलोमीटर से आ रहे हैं, आप अपने घर से चंद कदम चलकर मस्जिद नहीं आ सकते।
جائے گا. آؤ جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ابھی کچھ ہی دیر میں مولانا تشریف لانے والے ہیں. ان کی زبان سے جب سنیں گے عصمت حسین اگر بدعقیدہ ہے تو اس کی بھی اصلاح ہوگی اور سینہ مدینہ بن جائے گا. سینہ مدینہ بن جائے گا. اتنی بڑی قربانیاں دینے والوں نے دے دی ہے اور آج ہم کیا دے رہے ہیں؟ تھوڑی سی وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. ہم تمہیں جان دینے کی بات نہیں کرتے, ہم تمہیں اپنا مال نہیں مانگتے. ارے مال جمع کر کے کس نے انتظام کیا؟ حضرت کے آنے جانے کا کرنے والے کر رہے ہیں. ہم کو آ کر صرف بیان سننے کے لیے ٹائم نہیں, تقریر سننے کے لیے ٹائم نہیں, امام حسین کا ذکر سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. حسین سے محبت انسان تو انسان ہے, جانور بھی کرتے تھے. امام حسین سے جانور بھی محبت کرتے ہیں, جنگل کے جانور بھی محبت کرتے ہیں, پرندے بھی محبت کرتے ہیں, جنات بھی محبت کرتے ہیں, ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام خود آ کر حسین کا جھولا جھلاتے ہیں. کیا شان ہے امام حسین کی, آپ اندازہ لگائیں. مولا حسین سے ہر کوئی محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب کے دربار میں ایک عربی ہرنی کا بچہ لائے. مولا حسن تھے, انہوں نے جیسے ہرنی کا بچہ دیکھا, میرے نانا کے دربار میں ہرنی کا بچہ آیا, مولا حسن لے کر چلے گئے. اب حسین نے دیکھا, بھائی جان یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لائے؟ کہا کہ نانا جان کے پاس سے لایا ہوں. فوراً امام حسین بھی دوڑتے ہوئے آئے, آ کر کہنے لگے نانا مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے, مجھے بھی ہرن چاہیے. اب میرے نبی نے کہا ایک بچہ لایا گیا تھا, وہ بھی حسن لے کر چلے گئے, اب دوسرا بچہ کہاں سے لائے؟ مولا حسن ضد کر رہے ہیں, نانا مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے, مجھے ہرن چاہیے. ضد کر رہے, ابھی کچھ ہی لمحوں میں آنسو نکلنے والے تھے. کیا دیکھتے ہیں مسجد نبوی کے باہر ایک ہرن اپنے بچے کو ساتھ لے کر آ رہی ہے. ایک ہرن اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئی, دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آقا آپ کے پاس جو بچہ آیا ہے وہ میرا ہی بچہ ہے, آپ کے دربار میں جو بچے کو پیش کیا گیا ہے وہ میرا ہی بچہ ہے. آقا آپ نے تو وہ حسن کو دے دیا, یہ میرا دوسرا بچہ بھی لے لیجیے, حسین کو دے دینا. میں اپنے بچوں کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہوں, حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. مولا حسین کا رونا مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک جانور بھی حسین سے محبت کر رہا ہے, حسین سے محبت کر رہا ہے. وہ ہرنی کا بچہ لے کر حسین کھیلتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ کیسا گھرانہ ہے. اگر کوئی حسین ضد کر لے تو جنگل کے جانور چلے آتے ہیں. اگر حسین ضد کرے میری تحریر اچھی ہے, تیری تحریر اچھی ہے, دونوں میں اگر بات بڑھتی بڑھتی چلے گئی, چلو لکھنے والوں نے لکھ لیا, دونوں نے, امام حسن نے اور امام حسین نے اپنی اپنی تختیوں میں کچھ لکھا اور دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے میری تحریر اچھی ہے, میری تحریر اچھی ہے. کہا کہ چلو بھائی جان ہم جا کر امی جان سے پوچھیں گے کس کی تحریر اچھی ہے. اللہ اکبر. مولا حسن اور حسین دونوں آئے, ماں کے پاس آئے. وہ ماں جو فاطمہ کہتے ہیں, وہ ماں جنتی جوانوں کی سردار ہے, وہ خاتون جنت بھوکی رہ کر بابا جان کی امت کا پیٹ بھرنے والی, وہ فاطمہ اللہ اکبر اپنے بابا کی فکر کرنے والی, اپنے بابا کی امت کا خیال کرنے والی, اپنے بابا جان کی امت کی خدمت کرنے والی. آنے والا سائل جو بھی ماں فاطمہ کے گھر آیا ہے کبھی خالی نہیں گیا, خود بھوکے رہ کر دوسروں کو دینے والی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. کہا کہ امی جان بتاؤ کس کی تحریر اچھی ہے؟ اب خاتون جنت نے کہا حسن کو بولوں تو حسین کا دل دکھے گا, حسین کو بولوں تو حسن کا دل دکھے گا. کہا کہ بیٹا یہ فیصلہ میں نے, آپ اپنے ابو کے پاس چلے جاؤ. اللہ اکبر. علی کے پاس آئے, مولا علی کے پاس آئے. جہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے ابو بکر کے زمانے میں جو بات سمجھ میں نہیں آتی علی سمجھا دیتے ہیں. عمر کا زمانہ آ گیا, اگر مسئلے سمجھ میں نہیں آتے علی سمجھا دیتے ہیں. عثمان کا زمانہ آیا, اگر کچھ مسائل سمجھ میں نہیں آتے علی سمجھا دیتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو علی کی چوکٹ سے حل نہ ہوتا ہو. جب حسن حسین لے کر پہنچے کہنے لگے بابا کس کی تحریر اچھی ہے؟ اللہ اکبر. مولا علی بھی سوچ میں پڑ گئے, حسن کو بولوں تو حسین کا دل ناراض ہو جائے گا, اگر حسین کو بولوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے, اب کریں تو کیا کریں؟ کہا کہ یہ فیصلہ میں نے آپ کے نانا جان کریں گے. نانا جان
کے پاس آئے. واہ دیکھو تو صحیح, مرتبہ حسین کو دیکھو, مرتبہ حسن کو دیکھو, کیا مقام ہے مولا حسین کا. اللہ اکبر. حضور کے دربار میں تشریف لائے, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے نانا جان بتائیے کس کی تحریر اچھی ہے, کس کی ریٹنگ اچھی ہے. اللہ کے نبی نے بھی دیکھا, حسن کو بولوں تو حسین ناراض ہوں گے, حسین کو بولوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے. کہا کہ یہ فیصلہ میں میرے مولا پہ چھوڑ دیتا ہوں. جیسے یہ جملہ کہنا تھا جبریل آئے, محبت سے بولو ایک بار سبحان اللہ بولے تو ایک حج کا ثواب ہے. رسول سے یہ ثواب, یہ فائدہ, یہ نیکیاں اب دکھنے والی نہیں ہے. جب آنکھ لگے گی قبر میں لٹایا جائے گا, سلے لگا کر یہاں تک کہ ایک بھی سوراخ باقی نہیں, کیچڑ لگا کر پیاک کر دیں گے. اس وقت آنکھ کھلے گی, اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, ایک طرف سے نور آئے گا. میت کہے گی, وہ مردہ کہے گا کہ یہ نور کیا ہے اور تو کون ہے؟ تو وہ نور جواب دیتا ہے کہ تو زمین پر سبحان اللہ بولا نا, یہ وہی نور کی شکل میں آ رہا ہے. اور محبت سے یہ وہی نور ہے جو تیری قبر میں نور بن کر نور کی شکل میں آ رہا ہے. آزو بازو والے کی صورت دیکھ کر سبحان اللہ مت بولو, یہ کوئی ہماری قبر میں آنے والے نہیں ہے. تمہارا سبحان اللہ بولنا یہ تمہاری قبر میں آئے گا, تمہارے کفن کو پھٹنے بھی نہیں دے گا, بدن کو سڑنے بھی نہیں دے گا. اللہ نے یہ قبر سبحان اللہ میں رکھا ہے, اللہ نے یہ قبر درود پاک میں رکھا ہے, اللہ نے یہ قبر نمازوں میں رکھا ہے, اللہ نے یہ قبر روزے میں رکھا ہے, اللہ نے یہ قبر راستے میں گرے ہوئے کانٹے کو ہٹانے میں رکھا ہے, اللہ نے یہ قبر جو خبر میں آ کر میت کی تنہا میں مدد کرنے کا اگر پاور کسی کو دیا گیا ہے تو کسی اندھے کو روڈ کراس تم نے کرا دیا, مگر اس کا پاور تمہیں خبر میں معلوم ہوگا. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, اس کا پاور تمہیں خبر میں معلوم ہوگا. کسی ننگے کو تم نے کپڑے پہنا دیے, مگر اس کی طاقت اور پاور دنیا میں نہیں, مرنے کے بعد خبر میں معلوم ہوگا. جو ہماری قبر میں آنے والے ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے شرمنا نہیں, ان چیزوں کو کرنے کے لیے ہم کو شرمنا نہیں ہے. ساری شرم کو نکالو. جس طرح گناہ کرتے وقت شرم نہیں آتی, جھوٹ بولتے وقت شرم نہیں آتی, چغلی کرتے وقت شرم نہیں آتی, پیٹھ پیچھے برائی کرتے وقت شرم نہیں آتی, سبحان اللہ بولنے کیوں شرم نہ, درود پڑھنے کے لیے کیوں شرم نہ, تلاوت قرآن کے لیے کیوں شرم نہ, نماز پڑھنے کے لیے کیوں شرم نہ. آؤ حسین کی اگر سچی محبت ہے تو یہ طے کرو کہ ہم بھی آج سے جہاں بھی ایسی محفلیں سجے پہنچیں گے اور سبحان اللہ سے محفل کو زندہ رکھیں. ماشاءاللہ. مولانا آنے کے بعد جب جذبہ دیکھیں گے نا تو کہیں گے کہ رئیس العظام میں ہر سال ایک نیا انقلاب دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ. آپ کے رب کی تعریف ہے. جب آپ سب مل کر بولتے ہیں نا, یہ مسجد کا چھت چیر کر سبحان اللہ عرش تک پہنچ رہا ہے. نظر نہیں آ رہا ہے مگر اللہ نے وہ طاقت ان میں رکھا ہے, ان میں وہ قوت ہے, ان کے اندر وہ طاقت ہے. وہ دیواروں کو چیر کر بھی نکل جاتی ہے, وہ آسمانوں کا سینہ پھاڑ کر بھی چلے جاتی ہے. عرش پہ جانے کی طاقت بھی اس میں ہے, فرش کے اندر زمین پہ آنے کی طاقت بھی نیکیوں میں اللہ نے رکھا ہے. مدینہ کے دیوانوں, مولا حسین سے سچی محبت کرو, مولا حسین سے سچی محبت کرو. خاتون جنت کے پاس گئے, کہا کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی, آپ اپنے بابا جان کے پاس جائیں. بابا جان کے پاس گئے تو علی نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, نانا جان کریں گے. نانا جان کے پاس پہنچے, کہا کہ یہ فیصلہ میں اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہوں. اتنا کہنا تھا, تھوڑی ہی دیر میں جبریل آئے, ایک جنت سے سیب لائے, کہا کہ یا رسول اللہ یہ سیب لیجئے. اللہ نے کہا ہے کہ آپ دونوں تختیاں حسن حسین کی نیچے رکھ دینا, اس سیب کو اچھال دینا. جس کی تختی پر سیب گرا ہے اسی کی تحریر اچھی ہے. اللہ اکبر. دونوں تختیاں رکھی گئی ہے, تختی پہ نظر حسن کی بھی ہے, حسین کی بھی ہے, جبریل کی بھی ہے, علی کی بھی
بھی ہے, خاتون جنت کی بھی ہے. میرے نبی کے ہاتھ میں جنتی پھل, جنتی سیب ہے. اللہ کے نبی نے اسے اچھالا, جیسے اچھالنا تھا سیب چلا گیا, پتہ نہیں کہاں گیا. سب سیب کو دیکھ رہے ہیں. وہ سیب پہنچا رب کی بارگاہ میں رونے لگا, میرے پروردگار آج تو مجھے کیسے فیصلے کے لیے بھیجا ہے؟ اگر حسن پر گروں صبح قیامت تک حسین کے چاہنے والے مجھے کیا کہیں گے؟ اے اللہ اگر میں حسین کی تختی پر گروں حسین کے چاہنے والے کیا کہیں گے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا, اے سیب تو تنہا نہ گرنا, حسین کی محبت میں تو اپنا سینہ پھاڑ لے اور دو ٹکڑے ہو کر دونوں تختیوں پر گر کر ثابت کر دے حسن کی تحریر بھی اچھی ہے, حسین کی تحریر بھی اچھی ہے. اوپر سے سیب آیا, دو ٹکڑے ہو کر دونوں تختیوں پر برابر گر جاتا. بات گھر میں چلی پہنچی عرش تک. کیا گھرانہ ہے؟ کوئی ایسا گھرانہ ہے دنیا میں؟ لا کر بتاؤ جن کے گھر میں بچے کھیلے, نوری مخلوق آ جائے, ان کا جھولا جھلائے, ان کے گھر میں چکی پیسے, ان کے گھر کا کام کرنے کے لیے درزی بنے, یہ کوئی اور گھرانہ نہیں لا سکتے ہیں. وہ گھرانہ کا زمین پر کسی کا ہے تو میرے رسول کی بیٹی خاتون جنت کا گھرانہ ہے. اور یہ گھرانے کے صدقے میں دنیا کا نظام چل رہا ہے, مشرق اور مغرب چل رہا ہے, شمال اور جنوب چل رہا ہے. یہ دنیا کا نظام اگر چل رہا ہے تو یہ پنجتن پاک کے صدقے میں چل رہا ہے, رسول کے صدقے میں چل رہا ہے. آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کتنے اہم ہے حسین, کتنا بلند اور مقام ہے مرتبہ حسین کا, کہ قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اے لوگوں میرے گھر والوں سے محبت کرو, گھر والوں سے محبت کرو. یہ نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, اللہ کا کلام سنا رہے ہیں. آپ غور کریں سرکار مدینہ کے دیوانوں, حسین کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. اب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, میرے گھر والوں سے محبت کرو. یہ بات تو صحابہ پوچھے تھے آقا آپ کے گھر والے کون ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا علی, فاطمہ, حسن, حسین. جو ان سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے رب سے محبت کی. اب جو ان کا دل دکھایا اس نے رسول اللہ کا دل دکھایا. اب کربلا کی سرزمین پر کیا ہوا یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں. مولا حسین سے محبت کرنا, سیدوں کا احترام کرنا, سیدوں کی تعظیم کرنا, ان کا ادب بجا لانے والا جتنا احترام کرے گا اس کے درجے بھی اتنے بلند ہوتے رہیں گے. اگر جہنمی ہے سیدوں کا خیال کر لے تو جنتی ہو جائے گا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک جماعت جو چل رہی نا ابھی اہل حدیث کی, انہوں کیا بولتے ہیں رسول, صحابہ, اللہ, یہ تین چیزیں. ہم کسی ولی کو نہیں مانتے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا پڑتا. نوجوان بچے آج کل بڑا جلدی ان کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو بھی برباد کر لے رہے, آخرت کو بھی برباد کر رہے. کہتے نہیں ہم تو رسول اللہ کی اطاعت کرتے, صحابہ کی کرتے, بس اس کے بعد جتنے بھی اس وقت من گھڑک باتیں ہیں وہ سب انہوں نے لکھی ہے اس میں. اور اس سے پاک نہیں, حسن, حسین, یوسف, شربت, وہ 100 چیز میں نہیں, صرف صحابہ رسول کو اہل حدیث والوں کی سوچ. میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, یہاں حضور کیا ہے دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ بولو زور سے, 2 چیزیں. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن مجید, دوسرا میری اہل بیت. اور ہم کیسے ہیں, دونوں کو بھی پکڑ لیے. کچھ لوگ قرآن کو پکڑے, اہل بیت کو چھوڑے, اور ہم لوگ ہیں اہل بیت کو بھی پکڑے. اہل بیت میں غوث اعظم بھی ہے, اور محمد سے بولو, اہل بیت میں غریب نواز بھی ہے, اہل بیت میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ہے, اہل بیت میں نظام الدین اولیاء بھی ہے, اہل بیت میں بندہ نواز یسو دراز بھی ہے, اہل بیت میں حضرت قطب ریچو شمس عالم بابا بھی ہے. یہ سب اہل بیت میں ہیں, اور ہم اہل بیت کا بھی دعوت کھاتے ہیں اور قرآن مجید کو بھی پکڑے ہیں. اب اگر دونوں چیزوں کو تھامنے والی پوری دنیا میں کوئی جماعت ملے گی تو وہ اہل سنت والجماعت نظر آئے گی, اہل سنت والجماعت نظر آئے گی. ہم حسین کو بھی چاہتے ہیں, حسین کے بیٹے کو بھی چاہتے ہیں, ان کے بیٹے کے بیٹے کو بھی چاہتے ہیں, ان کے بیٹے کے بیٹے کو بھی چاہتے ہیں, حتیٰ کہ ہم غوث و خواجہ کو بھی چاہتے ہیں. ہم والوں کے چاہنے
کوثر پر اللہ اکبر. لوگوں ذرا غور تو کرو, دو چیزوں کو پکڑنے کا حکم نبی دے رہے ہیں اور اہل حدیث والے کہتے ہیں نہیں غریب نماز کی ضرورت نہیں, بندہ نماز کی ضرورت نہیں. تبلیغی کہہ رہا ہے کہ بندہ نماز کی ضرورت نہیں, غوث و خواجہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو رسول اللہ کی اطاعت کرتے, صحابہ کے نقش قدم پر چلتے, ہمیں جنت ملے گی. ہرگز ایسا نہیں ہے. کئی ایک ایسے واقعے ہیں جنہوں نے حسین کی محبت میں جان دے دی ہے, ایک بھی نماز نہیں پڑھی, جان دے دی ہے, ایک بھی نماز نہیں پڑھے, حسین کی محبت میں مر گئے, اللہ نے انہیں جنت دے دی. تو لمبا واقعہ شاکر کا نام بولتا ہوں, بہت سے لوگ پڑھے لکھے سب کو معلوم ہے. حضرت حور جو ہے یزیدیوں کے ساتھ آئے تھے, مگر بعد میں امام حسین کے خطبے سے ان کا دل بدل گیا, مولا حسین کی طرف آ گئے. اب جتنی نمازیں یزیدیوں کے پیچھے پڑی تھی وہ تو چلے گئی نا, بولو بھائی یہی ہے, چلے گئی. وہاں بھی نماز پڑھ رہی تھی یزیدہ, وہاں 22,000 تھے یا 72 تھے. اگر میجورٹی دیکھ کر نماز کون تو پڑھا دے, چلو پڑھ لی گے بولے تو ایسا ہے کربلا میں مولا حسین بھی ادھر جاتے تھے. تو پتہ کیا چلا, میجورٹی پر نماز قبول نہیں ہوگی, امام کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہے تو نماز قبول ہوگی. ارے محبت سے نہیں بولا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ایک حدیث ہے, ایک شخص ہے جو کعبہ آیا, کعبے میں مرنے والا اچھی موت ہے نہیں ہے, کعبے میں مر گیا آدمی, روزے کی حالت میں ہے, کعبے میں ہے, طواف کیا, اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آیا, 2 رکعت نماز پڑھا, وہیں پہ جان چلے گی. بولے سیدھا کہاں جانا انہیں, بولو بھائی جنت میں جانا نا. میرے نبی کیا بولے سنو, آیا کعبے کا طواف کیا, روزے کی حالت میں ہے, مقام ابراہیم کے درمیان میں آ کر اس نے نماز پڑھی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. اور جو مر گیا اس کے دل میں میری آل سے نفرت تھی, بغض رکھتا تھا, تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا, وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ آل رسول سے نفرت کرنے کے بعد تمہاری نمازیں تمہیں نہیں بچا سکتی ہے, تمہارا حج تمہیں نہیں بچا سکتا ہے, تمہاری عبادت تمہیں نہیں بچا سکتی ہے. اگر عبادت صحیح سلامت لے کر جانا چاہتے ہو, نماز کے ساتھ ساتھ نماز لانے والے نبی کے نوازوں سے محبت کرو, ان کی بیٹی سے محبت کرو, ان کے شوہر علی سے محبت کرو, ان کی اولاد سے محبت کرو. جو آل رسول کی محبت میں 2 سجدے بھی کیوں نہ ہو اگر وہ کر لیتا ہے, وہی سجدے سارے سجدوں پہ بھاری ہو جاتے ہیں. آپ سرکار کے دیوانوں, آج ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں آئے ہو تو یہاں سے یہ سوچ لے کر اٹھو کہ مقام حسین کتنا بلند و بالا ہے اور اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں, بلکہ قرآن جن کی شان میں خطبہ پڑھے, وہ شان کس کی شان میں خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے, آل رسول کی شان میں پڑھ رہا ہے. میرے نبی کی بیٹی کے گھر والوں کے شان میں قرآن خطبہ پڑھ رہا ہے. اور سرکار مدینہ کے دیوانوں, سیدوں کا احترام کرنے والوں کو اللہ نے جہنمی کو بھی جنتی بنا دیا. ایک خاتون تھی, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, سمرقند میں رہتی تھی, 5 بیٹیاں تھیں. وہ سمرقند چھوڑ کر تنگدستی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, مفلسی کی وجہ سے اپنا گاؤں چھوڑ کر بلخ میں تشریف لائی. شہر بلخ میں جب پہنچی, وہاں اجنبی تھی, کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا. بچیاں بھوک سے تڑپ رہی ہیں, کئی دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا. اللہ اکبر, جاڑے کی راتیں تھی, اپنے بچیوں کو ایک مسجد میں محفوظ رکھتی ہے اور باہر نکل پڑی تاکہ کوئی آدمی مل جائے جو میری مدد کرے تو میں بچوں کا پیٹ بھر سکوں. ماں کی ممتا تڑپتی ہے, بچے اگر کچھ نہ کھائیں, کئی دن سے میرے بچے بھوکے ہیں, میرے بچے نے کچھ نہیں کھایا. ماں اپنے بچوں کو کھلانے کی فکر سے محلے میں پہنچی, دیکھا کہ ایک ہجوم تھا. لوگوں سے پوچھا یہ کیسا ہجوم ہے, کہا ایک مسلمان ہے, ایماندار ہے, وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. اللہ اکبر, یہ بھی جا کر وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے. جب سب کی مدد کر رہا تھا, وہ جب قریب پہنچی, کہا کہ تم کون ہو,
کہا میں فلانے لمبے سفر سے آئی ہوں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اللہ اکبر آپ میری مدد فرمائیے۔ اس مسلمان نے کہا آخر تم ہو کون؟ کہا کہ میں سید زادی ہوں۔ اچھا آپ سید زادی ہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب اس نے کہا میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لہٰذا وہ مایوس ہو گئی، اس نے اس کی مدد نہیں کی، وہاں سے واپس لوٹ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ کیا گزر رہی ہوگی اس خاتون کے دل پر جس کی 5 بیٹیاں بھوک کی تڑپ رہی ہے۔ مسلمانوں ہم یہاں جھم جھم بارش لگا تو ہم بول رہے یہ کیا بھی ایسا لگا چھٹنے کا نام نہیں لیتا، ہمارے دھندے خراب ہو گئے، ہمارے کاروبار خراب ہو گئے، ہم شکایتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے گجرات پہ نظر ڈالو، جن کے گھروں میں پانی پہنچ چکا ہے، جن کے گھر مکان گر چکے ہیں، دلی ختم ہو چکا، گجرات ڈوب رہا ہے، راجستھان کا پورا علاقہ دیکھیں پانی میں ڈوب رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، کپڑے بھی دھو کر چلے گئے، گاڑیاں بھی دھو کر چلے گئی، بدن پہ ہے سو کپڑے بھی گیلے ہیں، کرنٹ بھی فیل، نیٹ بھی فیل ہے، ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ارے ان کو دیکھ کر تم شکر تو ادا کرو، مولا ایسا پانی تو ہمارے ریچل میں نہیں آیا جو ہمیں تباہ و برباد کر سکے، جو بھی ہے مولا تیرا فضل ہے، بس تو اپنی نبی کی امت پر رحم کر مولا، کرم کر مولا، یہ دعائیں کرو، شکایتیں مت کرو، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جاننے والا اور فیصلے کرنے والا ہے۔ خدا مسلمانوں آپ غور کریں اس خاتون کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کے 5 بیٹیاں بھوک سے تڑپ رہی ہے، اور ایک مسلمان امیر بولنے والا، ایسے والا بولنے والا دلیل پوچھ رہا ہے۔ اب وہاں سے مایوس لوٹی تو دیکھا کہ ایک اور جگہ ہجوم تھا، پوچھا یہ ہجوم کیسے ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، غیر مسلم ہے، مجوسی ہے، یہاں یہ غریبوں کی کمزوروں کی مدد کرتا ہے۔ وہ وہاں پہنچی، جیسے وہ پہنچنا تھا اس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے وہی کہا میں سید زادی ہوں، میری 5 بیٹیاں ہیں، بھوک سے تڑپ رہی ہے، مسجد میں رکھی ہوں۔ اتنا سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، اپنی بیوی کو آواز دیا، کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ، ان کی بیٹیوں کو ساتھ لے کر گھر آنا، ان کے لیے ایک علیحدہ کمرہ دے دینا، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دینا، ان کے لیے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، جب یہ نہا کر آئے تو کھانے کا بھی انتظام کر دینا، ساری ان کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر، خدمت پہ لگے ہیں، خدمت پہ لگے ہیں۔ اب اسی رات میں جب رات آتی ہے، ساری دنیا سو گئی خواب غفلت میں، اس وقت وہ مسلمان جس نے سید ہونے کے بارے میں ثبوت مانگا تھا وہ بھی سویا ہے، خواب کی دنیا میں دیکھ رہا ہے، محشر کا میدان بقا ہے، لوگ نفسا نفسی کا عالم ہے، اللہ کے نبی لیون ہم جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو مسلمان جس نے ان سے سید ہونے کی دلیل مانگی تھی رسول اللہ کے سامنے آیا، میرے نبی نے چہرے کو پھیر لیا، پھر دوسری جانب آیا، رسول اللہ نے چہرے کو پھیرا، تیسری جانب آیا، رسول اللہ نے چہرے کو پھیر لیا۔ اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کے علماء سے سنا ہے کہ آپ اپنی امت کو پہچانتے ہیں، آپ مجھے کیوں نہیں پہچان رہے؟ کہا کہ تو مسلمان ہے، تو میرا امتی اور مسلمان ہے، تیرے پاس ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اتنا کہتے ہی کانپنے لگا، کل میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی فریاد لے کر، تو نے اس سے ثبوت مانگا تھا، اللہ اکبر، اب تیرے پاس کیا ثبوت ہے تو مسلمان ہے؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف لائے، استقبال کی نعرہ تکبیر۔ اس نے دیکھا اللہ کے نبی اس سے ناراض ہیں، کل جو میری بیٹی آئی تھی تو نے سید ہونے کی دلیل مانگی ہے، ثبوت مانگا تھا، تیرے مسلمان ہونے کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ اللہ اکبر، آنکھ کھلنے کے بعد فوراً اس خاتون کی تلاش میں نکل پڑا، پتا چلا کہ ایک مجوسی کے گھر میں وہ موجود ہیں، اس نے دروازے کو دستک دیا، دروازہ کھلا، ذرا غور سے سنیں، آج ہم سیدوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، یہ جب سے تبلیغی جماعت کے اہل حدیث والے لوگوں کے دلوں میں ولیوں سے نفرت پیدا کر دیے، یا غوث کا نعرہ لگانا شرک کہتے ہیں، یا علی کہنا شرک کہتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں شرک کسے کہتے ہیں، اس طرح ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے کی پوری طریقے سے سازشیں چل رہی ہے۔ نوجوانوں، ان کی باتوں میں آنے سے پہلے اگر کوئی بات تمہارے کانوں تک پہنچی تو تم اپنے دماغ سے فیصلہ مت کرنا، ایسے علماء کے پاس آنا جو حیدرآباد کی سرزمین سے رائچور تشریف لائے ہیں، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا، یا نہیں تو حافظ عبدال حسین کے پاس
جائیں گے. آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ صبح تلاش کرنے کے لیے نکلے وہ سید زادی کہاں ہے, پتا چلا کہ مجوسی کے گھر میں ہے. دروازے کو دستک دیا, دروازہ کھلا, کہا کہ کیسے آنا ہوا, کہا کہ تمہارے یہاں جو خاتون ہے وہ میرے حوالے کر دو, میں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں. کہا کہ جو نبی تیرے خواب میں آئے وہ نبی میرے خواب میں بھی دے سکتا, اس لیے کہ انہوں نے کیا ہمارے گھر قدم رکھا ہے, گھر میں برکتیں آئی ہے, ہم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے ہیں. تعظیم کرنے سے اللہ نے جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے. اور جنت کا دعویٰ کر کے سجدے کرنے والوں, اگر ہر ساجد کا سجدہ اسے جنت میں لے جانا تھا تو آج سب سے زیادہ سجدے کرنے والا اگر کوئی ملے گا تو وہ شیطان ہے. اس نے سب سے زیادہ سجدے کر کے جنت میں نہیں رہ سکا. اس کے پاس سجدے تھے, اس کے پاس عبادت تھی, اس کے پاس تلاوت تھی, اس کے پاس ذکر تھا, سب کچھ تھا. عشق اور محبت نہیں تھی. یہ دو چیزیں اللہ نے ہماری خدمت میں رکھا ہے. پہلے بیت کی محبت میں ایک آل رسول کی زبان سے آل رسول کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے. مجھے اور آپ کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم.